آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی. ناظرین, کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جن پروگرامز کے لیے آپ کافی عرصہ انتظار کرتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام بھی ایسے ہی پروگرامز کی سیریز کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے انتظار کیا ہمارے مضافات سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر جن کا نام بہت بڑا ہے اور ان کا کلام اس سے بھی بڑا ہے, اور جب وہ پڑھتے ہیں تو یقیناً سننے والے واقعتاً جھوم اٹھتے ہیں ایک ایک شعر پر, ایک ایک لفظ پر اور ایک ایک بحر پر. انہیں جتنی داد دی جائے وہ کم ہے. اور یہ بھی اگر میں کہوں تو میرا خیال ہے آن ریکارڈ یہ غلط نہیں ہوگا کہ ردیف کا اور قافیے کا جو ذخیرہ اور جو اختلاف باقیوں کے نسبت ان کے پاس ہے وہ شاید کسی اور کے پاس موجود نہ ہو. ان کے دو اشعار آپ تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتے ہیں. آپ لکھتے ہیں, مجھے پہلے پہل لگتا تھا ذاتی مسئلہ ہے, میں پھر سمجھا محبت کائناتی مسئلہ ہے. پرندے قید ہیں تم چہچہاہٹ چاہتے ہو, تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے. جناب عمیر نجمی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے آل دا وے فرام رحیم یار خان, اور یہاں پہ آپ تشریف لائے. اور اتنی خوبصورت شاعری ہے جو آپ کے علاوہ ہی پونز آتی ہے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی سنی سمجھی جاتی ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شاداب, آپ کا اردو پوائنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آج یہاں دعوت دی اور بار بار دعوت دی. میں آپ کی یہ محبت ہے مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس کا جواب ہاں کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ بالکل محبت جہاں سے بھی آپ کو ملے آپ کو اچھا ہی لگتا ہے, اور دل کرتا ہے کہ اس محبت کو ایسے ہی قائم رکھنے کے لیے بندہ اس سے مزید اچھا کام کرے. بالکل صحیح. آپ نے ابھی ہم جب گفتگو کر رہے تھے آف دا ریکارڈ تو آپ نے بتایا کہ 2014 میں یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا جب آپ نے پراپر کہنا اور سب کے سامنے کہنا اور سب کو سنانا شروع کیا. اس سے پہلے یہ تحریک ایک عرصے سے جاری تھی. تو یہ بتائیے کہ اتنا پختہ, اتنا اچھا اور اتنا منفرد آپ نے اتنا عرصہ چھپا کے کیوں رکھا, اور وجہ کیا تھی اس کی بنیاد؟ چھپا کے رکھنے کی بیسک وجہ تو میں پہلے کانفیڈنٹ نہیں تھا اتنا. شروع میں کوئی ایسی میرے پاس رہنمائی یا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا جس سے مجھے کوئی پلیٹ فارم میرے پاس ہوتا کہ میں اپنا کلام دوسروں تک پہنچاتا کانفیڈنٹلی. تو میں نے اپنے تک رکھنا سمجھا, ضروری سمجھا, مناسب سمجھا. اس کے علاوہ اسکول دور سے میں لکھ رہا تھا. آپ کو بتاؤں بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ ہمیں ایک مضمون دیا جاتا تھا اسکول میں کہ آپ نے نا گھر سے اس مضمون کو یاد کر کے آنا ہے. 6ٹھی یا 7ویں کا واقعہ ہے میرے خیال میں, کہ ایک مضمون تھا, اس میں ایک مرغے کا ذکر تھا کہ وہ مرغہ صبح نکلتا ہے دانہ دنکا چگتا چگتا نکلتا ہے آگے, تو چھوٹا دانہ ہوتا ہے, اس سے آگے اگلا بڑا دانہ ہوتا ہے. وہ ایک کہانی تھی پوری کہ وہ جاتا ہے, وہ سب سے آخری دانہ کہتا ہے اس سے بڑا لوں گا, اس سے بڑا چاہیے, اس سے بڑا چاہیے. تو وہ آخری جو دانہ سب سے بڑا اس کو نہیں ملتا, واپس پلے دیکھتا ہے تو پیچھے والے دانے بھی جا چکے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے دیا گیا, اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے اس مضمون کو نظم کی صورت میں یاد کیا. وہ فلم کی بہر میں وہ جیسے ایک مرغہ صبح نکلا گھر سے کر کے, تو میں نے اس کو یاد کیا. میں نے جب اگلے دن صبح اپنے ٹیچر کو اردو کیسے ہی سنایا تو بڑے حیران بھی ہوئے, پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے, مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے کیسے تم نے یہ کیا. تو مجھے اس وقت تو نہیں اندازہ تھا کہ میرے اندر یہ جراثیم موجود ہیں شاعری کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نیچرل ردم شاعر میں ہوتا ہے. تو بس تب سے اس واقعے کے بعد انہوں نے مجھے شاباش بھی دی اور اس وقت کے لیے روک بھی دیا کہ یار ابھی پڑھائی پہ دھیان دو, یہ ہے نا بات کے کام ہوں گے. تو میں نے ان کی بات کو پلے سے باندھ لیا, اور میں نے اس کے بعد کافی عرصے تک کچھ نہیں کہا. اتنا اسٹرانگ آپ نے پلے سے باندھ لیا کہ انٹل گریجویشن آپ نے دوبارہ کچھ بھی نہیں کہا, اس جانب رغبت اختیار نہیں کی. جی بالکل. کالج دور میں بھی تھوڑا بہت تھا, لیکن شاذ و نادر سال میں کوئی ایک آدھا شعر, کوئی ایک آدھی چھوٹی سی نظم کو 3 مصروں کی. میں نے کہا کہ اور مجھے اس دور کا کوئی بھی کلام مجھے دوبارہ نہیں مل سکا. میں نے کہاں رکھا مجھے نہیں پتا. یونیورسٹی میں دوبارہ آ کے لٹریری سوسائٹی والوں نے, میرے دوست تھے اس میں, انہوں نے مجھے پہلے تو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کیا. ان کو اندازہ تھا کہ میرا اس طرف رجحان ہے, کیونکہ بہرحال مطالعہ تو میں کرتا تھا, ان کی چیزیں سنتا تھا. تو پھر ایک آدھ مقابلے میں مجھے انہوں نے موقع بھی دیا کہ میں حصہ لوں. تو میں نے جب حصہ لیا تو مجھے ایک نظم میں انعام ملا, اور اس انعام کے طور پر مجھے ایک مشاعرہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا. پہلا مشاعرہ جو تھا میرا یو ٹی کے پلیٹ فارم سے, اور وہ منیر نیازی صاحب کا آخری مشاعرہ تھا. اچھا. تو اتنے بڑے ناموں کے ساتھ اس میں امجد صاحب بھی تھے, اس میں اور بھی بڑے بڑے نام تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو ایک جو بچپن سے کہہ لیں وہ ایک تھی جو میں نے اپنے دبائی ہوئی تھی اندر, وہ پھر نکلی وہ چیز. لیکن میں نے پھر یونیورسٹی جو اس کی چیزیں تھیں وہ میری پھر وہ محفوظ نہیں رہ سکیں. تو اس کے بعد دوبارہ میں نے وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد اپنے جاب کی 1 سال, اس کے بعد
CSS کا ایگزام دیا ایک بار, اس میں میرٹ نہیں بن سکا. تو اس کے بعد 2014-15 وہی جیسے آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں نے پھر باقاعدہ آغاز کیا چیزیں لکھنا اور ان کو سنبھالنا شروع کیا. بالکل صحیح. تو میرے بھی پروگرام کا جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. گفتگو بھی جاری رہے گی. کوئی اچھی سی غزل, آج ہم نے کچھ بھی لکھا نہیں اپنے پاس کہ ہم کیا سنیں گے, آپ ہمیں جو سنائیں. میں آپ کو اپنی پہلی غزل سناتا ہوں. جی ضرور. وہ میرا جہاں سے جب باقاعدہ آغاز کیا تو جو پہلے شعر ہوئے تھے. ہاں, ڈیڈیکیٹ کسے کریں گے, فری بتا دیں. ڈیڈیکیٹ میں اردو غزل کو کروں گا. اردو غزل کو کریں گے, چلیں جی. اردو غزل میرا عشق ہے تو میں اسی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. واہ. میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے. بہت اچھا شعر. میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے, جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے. میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے. ہائے 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 ہائے, کیا شعر ہے. واہ واہ واہ. میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں, کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے. اور شعر دیکھیے گا, مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے. جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل, مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں, جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے. واہ واہ. اب اتنی پیاری ردیف, اب دیکھیں جنگل ہے, یہ ردیف جو ہے یہ ملتی نہیں ہے ہمیں, تو ایسے خیالات کیسے بنا لیتے ہیں, مطلب کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ شاید میرے اندر واقعی کوئی جنگل ہے. میں اندر سے بڑا کوئی ویران آدمی ہوں. صحیح. تو شاید اسی کا کوئی مینیفیسٹیشن ہے جو شاعری میں ہوئی ہے. صحیح. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار فلاں نے لکھا اور اس نے بڑا مجھ پہ اثر کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تحریک میرے اندر ہے, میں بھی لکھوں. تو کبھی ایسا محسوس ہوا کسی کو دیکھ کے انسپریشن آئی ہو؟ میرے لیے ہر شاعر جو اچھا شعر کہتا ہے وہ میری انسپریشن ہے. وہ مجھ سے چھوٹا ہے, میرے عمر کا ہے, مجھ سے بڑا ہے. اچھا شعر پڑھ کے میں دنوں تک اس کے اثر میں رہتا ہوں, جھومتا رہتا ہوں. تو میرے لیے تو میرا جو ہم اثر ہیں, میرے سے چھوٹے ہیں, میرے سے بڑے ہیں, ہر شاعر جس کا اچھا شعر ہے وہ شاعر میرا استاد بھی ہے, وہ میری انسپریشن بھی ہے. بہت اچھے. تو کوئی ایسا شخص جسے آپ واقعتاً ہوتا ہے نا کہ آپ اسپیسیفکلی بھی کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں کلاسکس میں سے یا اس طرح سے؟ بہت سے ہیں. میرا میر غالب کا نام لیں تو خیر وہ ایک ضرورت نہیں ہے, انڈرسٹوڈ ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد بہت سارے نام ہیں, لیکن میں عرفان صدیقی نے مجھے بہت انسپائر کیا, جمال احسانی نے بہت انسپائر کیا, شکیب جلالی, رئیس فروغ, بس آپ نام لیتے جائیں, بہت سارے تو کھلتا جائے گا. مصطفیٰ زیدی ہیں, بہت سارے نام ہیں, اب نکل جائیں گے ذہن سے. تو جوان ایلیا, آپ بس آپ کو اندازہ ہی ہے جس شاعر کا کس نے اس نوعیت کے جو ہیں جس نے امپیکٹ چھوڑا ہے وہ اس نے مجھ پہ بھی امپیکٹ کیا ہے. بالکل صحیح. بہت اچھے. عموماً ہوتا ہے کہ نوجوان نسل میں اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوتا ادب کی جانب, اگر ہوتا ہے تو اتنا پیور نہیں ہوتا کہ جتنا کہ آپ جس کی شاعری میں یا آج کل نوجوان جو لکھ رہے ہیں ان کی شاعری میں ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حال میں ابھی ان دنوں کے اندر کیا ایسی بنیادی چیز ہے جو لفظ سے دور کر رہی ہے لوگوں کو, اور وہ کون سی چیز ہے جو لفظ سے باندھے رکھ رہی ہے؟ دو الگ الگ سوال ہیں, ان کے الگ الگ جواب دیجیے. جی, لفظ سے جوڑتی تو بہرحال آپ کے اندر ایک شروع سے موجود ہوتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں جینیٹک, ایک آپ کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے کسی بھی چیز تک پہنچنے کے لیے. اس کا ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے, لفظ ہوں, کسی کی پینٹنگ, مطلب آپ کوئی بھی فنون لطیفہ جس کو آپ کہتے ہیں, اس حساس روح ہمیشہ کسی نہ کسی فن سے متاثر ہوتی ہے. اسکلپچر ہوں, رقص ہو, میوزک ہو, آرٹ کی کوئی فارم ہو, شاعری بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو لفظ سے جوڑے رکھنے کے لیے آپ کے روح میں وہ چیز حساسیت ہونا ضروری ہے. وہ آپ پھر باہر کسی نہ کسی زندگی کے مقام پہ جا کے جڑے جاتے ہیں. دور رکھنے کے لیے اہل قلم کے رویے اور لفظوں کی حرمت کا پاس نہ رکھنا, ظاہر بات ہے جس چیز کی حرمت کا پاس نہ رکھا جائے وہ پھر عوام میں اس کا وہی تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ چیز اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جس کو یہ مقام مل رہا ہے. تو میرے خیال میں جوڑنے والے بھی اہل قلم ہی ہیں اور علیحدہ کرنے والے بھی اہل قلم ہی ہیں. بالکل صحیح. تو سر دوسری غزل کا وقت ہوا جاتا ہے, لاہور اور اس کے مضافات میں دوسری غزل کا وقت ہوا جاتا ہے. جی, باقی اپنے مقامی اوقات کے مطابق غزلیں کہیں گے. ٹھیک ہے, غزلیں کہیں گے اور سنیں گے. اچھا, غزل ہے کہ ہر ایک ہزار میں بس 5-7 ہیں ہم لوگ,
بہت اچھے، واہ کیا مصرع ہے. ہر ایک ہزار میں بس 5-7 ہیں ہم لوگ، 5-7 ہیں ہم لوگ. نصاب عشق پہ واجب زکوٰۃ ہیں ہم لوگ. آہا آہا. نصاب عشق پہ واجب زکوٰۃ ہیں ہم لوگ، دباؤ میں بھی جماعت کبھی نہیں بدلی. دباؤ میں بھی جماعت کبھی نہیں بدلی. شروع دن سے محبت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. آہا. شروع دن سے محبت کے ساتھ ہیں ہم لوگ. کسی کو راستہ دے دیں، کسی کو پانی نہ دیں. بہت اچھے بہت اچھے. کسی کو راستہ دے دیں، کسی کو پانی نہ دیں. کہیں پہ نیل کہیں پر فرات ہیں ہم لوگ. کہیں پہ نیل کہیں پر فرات ہیں ہم لوگ. اور یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا. آہا. یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا. ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہے ہم لوگ. ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہے ہم لوگ. یہ انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا. انتظار ہمیں دیکھ کر بنایا گیا. ظہور ہجر سے پہلے کی بات ہے ہم لوگ. واہ. اور ہمیں جلا کے کوئی شب گزار سکتا ہے. آہا. ہمیں جلا کے کوئی شب گزار سکتا ہے. سڑک پہ بکھرے ہوئے کاغذات ہیں ہم لوگ. سر کیا اچھا شعر ہے مقرر. واہ واہ واہ. ہمیں جلا کے کوئی شب گزار سکتا ہے. ہمیں جلا کر کوئی شب گزار. سڑک پہ بکھرے ہوئے کاغذات ہیں ہم لوگ. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سر ادب جو ہے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ ادب کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں؟ اردو ادب کو، اردو لٹریچر کو. ادب ایک ضابطہ حیات ہے، تہذیب ہے. ادب آپ کو زندگی گزارنے کا پورا مقصد فراہم کرتا ہے. ادب آپ کو زندگی سے جوڑتا ہے. ادب آپ کو زندگی کے معنی دیتا ہے. یہی ادب ہے. ادب زندگی ہے. بعض دفعہ لوگ مکمل طور پہ اپنے آپ کو منحصر ہی ادب پر کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے زندگی جو ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو لازم ہے، اس کا جزو ہے، لیکن ان سب کو ترک کر دینا اور صرف ادب کی جانب آ جانا، یہ رویہ کیسا ہے؟ یہ بڑا منفی رویہ ہے میرے خیال میں. جب تک انسان اپنے ارد گرد سے جڑا نہیں رہے گا، وہ اپنے ارد گرد سے تاثر نہیں لے گا، تو وہ کچھ نیا نہیں لا سکتا. آپ صرف ادب سے جڑے رہیں گے تو آپ ریپروڈیوس ہی کریں گے. جو پہلے لکھا جا چکا ہے اسی کو دوبارہ لکھیں گے، کیونکہ آپ پڑھ ہی صرف یا اس ادب سے جڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ لوگوں میں نہیں جائیں گے، ان سے ملیں جلیں گے نہیں، ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، آپ کو نئے مضامین، نئے خیالات، نئے مسائل جب تک آپ ان کا سامنا نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ نیا نہیں لکھ سکیں گے. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی کا جتنا حصہ ادب کو دے رہے ہیں اتنا ہی آپ کی معاشرتی زندگی کا حصہ بھی ہو، اور آپ اس میں بھی اتنا ہی کامیاب ہوں اگر آپ ادب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کسی پہ منحصر نہ ہوں فائنینشلی، یا آسودگی اتنی آپ کو میسر ہو کہ آپ ادب کو اپنا وقت دے سکیں. بالکل صحیح. مشاعرے جو ہیں ان کو اگر آپ ماضی میں دیکھیں، جب آپ نے جیسے بات کی وہ منیر نیازی صاحب والے دور کی، جو آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، اگر 2006 کی بات ہے تو 12 سال پہلے اس کا مشاعرہ اور آج یعنی 2018 کا مشاعرہ، آپ ان دونوں مشاعروں کو اگر کمپیئر کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی؟ آپ اس سے پیچھے چلے جائیں. ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ جو ایون پی ٹی وی کے جو پرانے مشاعرے ہیں، جو صرف پی ٹی وی ایک چینل ہوتا تھا، آپ ان مشاعروں کو دیکھ لیں تو ایک بہرحال مشاعرے کے ڈیکورم کا بہت فرق آیا ہے. اس میں سامعین کی تعداد میں ایک واضح کمی دیکھی جاتی ہے. اس کی وجہ وہی جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ادیبوں کا رویہ، کہ آپ نے اتنی آپس میں ہی لابنگ کر لی ہے، آپ نے آپس میں ہی اتنے آپ کے مسائل ہیں کہ ایک بندے کو بلایا جائے گا دوسرا نہیں آئے گا، ایک بندے کو اگر آپ نے صدر بنا دیا تو دوسرا مہمان خصوصی نہیں آ سکتا. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ان کو آپس کی لڑائیاں آپس میں بھگتا لینا دیں. تو مشاعرے کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو کافی اس نے سفر کیا ہے سارے معاملات میں. تو ہمیں ان سے اوپر سوچنا چاہیے، ہمیں دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ اتنا ایک تہذیب کا مرکز تھا آپ کا ایک مشاعرہ. مطلب جیسے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ویسے مہینے میں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جاتے تھے، پورے محلہ پوری بستی اٹھ کے مشاعرہ سننے کے لیے. اور تہذیب ہوتی تھی اس کی ایک باقاعدہ کہ سننا کیسے ہے. بہرحال تالیاں بجوانا جو ہے یہ بھی ایک آج کل تو کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تالیاں وغیرہ بھی اسی کا ایک، کیونکہ مشاعرہ ایک کمرشلائزڈ ہو چکا ہے تو اسی یہ سارے آپ کو اسی کے نظر آ رہے ہیں. کنزیومرزم یا کمرشلزم کے جو سارے فیکٹس ہیں وہ مشاعرے تک بھی آ گئے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی بھی فیلڈ اس سے مبرہ نہیں ہے. سر اگلی غزل ہم آپ سے سنیں. بیسیکلی کلام کا بھی اتنا مزہ ہے کہ اب یقین کریں کہ سوالات سے زیادہ کلام وغیرہ کا زیادہ مزہ آ رہا ہے. جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے. جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے. دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے. آہا واہ 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 واہ. جھک کے چلتا ہوں کہ قد اس کے برابر نہ لگے. دوسرا یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے. یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے. یہ تیرے ساتھ تعلق کا بڑا فائدہ ہے.
आदमी हो भी तो औकात से बाहर न लगे। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 मुकर्रर। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा ये है। तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है। आदमी हो भी तो औकात से बाहर न लगे। आदमी हो भी तो औकात से बाहर न लगे। नीम तारीख सा माहौल है दरकार मुझे। नीम तारीख सा माहौल है दरकार मुझे। ऐसा माहौल जहां आंख लगे डर न लगे। हाय 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 हाय, वाह वाह, दोबारा सुनाइए। नीम तारीख सा माहौल है दरकार मुझे। ऐसा माहौल जहां आंख लगे डर न लगे। माओ ने चूमने होते हैं बुरीदा सर भी। हाय 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 हाय। माओ ने चूमने होते हैं बुरीदा सर भी। उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर न लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय, तौबा तौबा। माओ ने चूमने होते हैं बुरीदा सर भी। माओ ने चूमने होते हैं बुरीदा सर भी। उनसे कहना कि कोई जख्म जबी पर न लगे। और तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं। कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। हाय, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर न लगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह उमर भाई वाह। अच्छा, अमूमन ये सवाल भी होता है कि जैसे आपका फील्ड था, तो अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में रहते हुए कैसे आपको तहरीक मिल जाती है अशार कहने की, जो कि एक अरसे से चलती आ रही है, फिर उसके बाद आपके फील्ड डिफरेंट हो जाते हैं, फील्ड डिफरेंट होने के बाद आप CSS के अटैम्प्ट भी कर रहे हैं, वो भी टोटली डिफरेंट है, बड़े पढ़ाकू बच्चे समझा जाते हैं उन लोगों को। तो इन सब चीज़ों में क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने अपनी रोज़ाना की जो ज़रूरियात हैं या रोज़ाना की मसरूफियात हैं, उनके होते हुए अदबी मामलात को कभी किसी मौके पर तर्क कर दिया हो या कभी छोड़ा हो, कोई ख़यालात आपने रिजेक्ट कर दिए हो, कभी ऐसा हुआ? जी, मैंने पहले भी बताया कि मैं स्कूल दौर के बाद से यूनिवर्सिटी दौर तक मैंने होल्ड बैक किया काफ़ी अपने आप को। एक चीज़ आपके अंदर जब मौजूद है वो खींचती है बार बार आपको अपनी तरफ, आपको मुतवज्जा करती है कि मैं भी इधर ही हूँ। मैं लावा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आप एक बखसूस किसी मनसूबाबंदी आपने अपने ज़हन में एक प्लानिंग की होती है कि मैंने फ्यूचर या मेरा किस तरफ जाना है, तो मैंने अभी फ़िलहाल किन किन चीज़ों को प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं आप चीज़ों को। तो उस वक्त मेरी प्रायोरिटी में शायरी का नंबर काफ़ी नीचे था, जिससे मेरा इस काफ़ी मैं पछताता भी हूँ कि एक चीज़ जो मेरे अंदर शुरू से मौजूद थी, मैंने इसको क्यों इतना अपने आप से दूर रखा, जो मुझे अब तक से खींच पिछले दिनों मेरे भी आपको एक अवार्ड भी मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जी। वो ब्याज रिसाले हैं, रिसाले वाला जो है अपना खालिद अहमद अवार्ड के नाम से इजरा करते हैं। कामरान मंजूर साहब और सलमान मंजूर साहब, मुझे उनके नाम इमरान मंजूर साहब और कामरान मंजूर साहब, ये हर साल इजरा करते हैं। उन्होंने शुरू किए थे अवार्ड्स। वो एक उसमें एक शायरी के मजमूए को अवार्ड मिलता है, एक नसर के मजमूए को मिलता है, और उसमें एक होता है कि नए शायर, उसको नाम होता है शायर अमरोज़। तो इस बार शायर अमरोज़ में उन्होंने क्योंकि मेरी गज़लें भी छप रही थी ब्याज में, तो वो एक ज्यूरी बैठती है जिसमें फैसला किया जाता है कि कौन से शायर को इस साल दिया जाए। तो अच्छा, मुख्तलिफ रिसालों में खबरें माजरत के साथ कह रहा हूँ, आपके जो अशार हैं वो छपते हैं, आपकी गज़लियात छपती हैं, तो किताब की जानिब भी कोई रुझान बना आपका? जी, मेरा ला रहे हैं आप? जी, अनकरीब इरादा है मेरा ये टूर में जो आपकी मुलाकात के अलावा जो दूसरा काम था वो एक पब्लिशर से मिलना भी था। अच्छा, तो इंशाल्लाह जल्द मेरी किताब भी आने वाली है। तो कोई टाइटल वगैरह आपने डिसाइड किया उसका? भी नाम बता देता हूँ आपको, उसका एक के नाम से आएगी। एक? जी, एक। अच्छा, मुनफरिद ही है फिर। अच्छा, वो आपने जॉन इलियस से तो नहीं इंस्पिरेशन ले ली कि वो छोटे छोटे नाम जिस तरह वो रखते हैं? नहीं, मेरे जहन में एक तो मुझे ना गिनती से और हिंसों से बहुत मोहब्बत है। मेरी शायरी में भी काफ़ी हिंसे आते हैं, तो शुरू से मेरे जहन में एक था कि मैंने अगर नाम रखना तो एक लफ्ज़ ही होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर एक लफ्ज़ ही होगा तो क्यों ना, इसीलिए आपने कहा कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। ऐसा ही है जी। सही सही सही। तो मेरे भाई एक गज़ल और आप सुनाएंगे, फिर हम आपसे कुछ सवालात और करें। गज़ल मैं सुनाता हूँ जी, टाइम ले लूँ? जी जी, आप ज़रूर लें, टाइम ही टाइम है सर। हमें तहफ़्फ़ुज़ का ख़ब्त छुपने की लत नहीं थी। हमें तहफ़्फ़ुज़ का ख़ब्त छुपने की लत नहीं थी। वाह। फलक से रब्त उस्तवार था, घर की छत नहीं थी। बहुत अच्छे। फलक से रब्त उस्तवार था, घर की छत नहीं थी। मैं कारोबारे जुनूं को अब तर्क कर चुका हूँ। मैं कारोबारे जुनूं को अब तर्क कर चुका हूँ।
वो काम अच्छा था लेकिन उसमें बचत नहीं थी. हाय 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 हाय, वो काम अच्छा था. वो काम अच्छा था लेकिन उसमें बचत नहीं थी. काम अच्छा था लेकिन उसमें बचत नहीं थी. वो शख्स भी शेर था कोई सहले मुमतना में. वो शख्स भी शेर था कोई सहले मुमतना में. नहीं खुला अगरचे उसकी कोई परत नहीं थी. नहीं खुला अगरचे उसकी कोई परत नहीं थी. क्या अच्छा शेर है, वाह वाह. बहुत शुक्रिया. वो शख्स भी शेर था कोई सहले मुमतना में. नहीं खुला अगरचे उसकी कोई परत नहीं थी. वाह वाह. हमारा चेहरा बहुत सी आंखों का पीर है अब. हमारा चेहरा बहुत सी आंखों का पीर है अब. वो आंखें जिनको मलाल की मारिफत नहीं थी. ओए हाय हाय हाय, वो आंखें जिनको मलाल की मारिफत नहीं थी. और वाह वाह, ये 4 शेर याद आ क्या रहे हैं. खूबसूरत गजल है सर, सुभान अल्लाह. 4 शेर हो 5 हो, आपके अशार इतने प्यारे हैं माशाल्लाह. अच्छा, लॉबीज़म की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो इसने लोगों को दूर किया, एक तो नुकसान इससे ये हुआ. आप क्या समझते हैं कि इन लॉबीज़म से पहले भी ये होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन अब चूंकि मीडिया का दौर है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह के सामने आ गई हैं, और वो कहा करते हैं हमारे वो एक अच्छे दोस्त के शेर ज़िंदा रह जाता है और ये सारी चीज़ें नहीं चलती, तो सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया इस हवाले से, इस पर्सपेक्टिव में. आपके नज़दीक सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है किसी शायर या किसी भी फ़नकार का अपना आप शो करवाने के लिए? मेरे लिए तो सोशल मीडिया ही वो ज़रिया था जिसने उमैर नज़मी को लोगों तक पहुंचाया. क्योंकि मेरा अब अपनी सरहदें जो हैं वो अबूर कर जाते हैं बगैर किसी वीज़े के. मतलब आपने एक शेर पोस्ट किया, एक गज़ल पोस्ट की, आप विद इन सेकेंड्स दुनिया में आपके चीज़ें जो शेयर हो जाती हैं, आपके लोग अशार आपको वापस भेज रहे होते हैं, क्या बात है, मतलब कमेंट्स मिल रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. कुछ लोगों ने फिर इसी चीज़ को कि हमारी चीज़ें दुनिया तक पहुंच रही हैं, उसको फिर एक उजलत में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया कि एक मिसरा आया, एक शेर आया, उस पर सोचने से पहले उसको पोस्ट कर दिया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मेयार भी गिर जाता है आपकी, और जैसे कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना. तो आप अगर ज़्यादा लोगों की नज़रों में रहेंगे तो सारी बात है, एक ख़ास हद तक इंसान एक मोनोटोनी का शिकार हो जाता है. वो कहता है कि अब कुछ और देखते हैं, ठीक है ये भाई तो कह रहे हैं. तो ये बैलेंस रखना कि आप अपनी प्रेजेंस भी रखें लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ओवर शेडो ना कर दे अपने आप को ही, आपकी प्रेजेंस. तो ये बैलेंस रखना एक बहुत मुश्किल काम है. अगर आप ये बैलेंस रख जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया. बिल्कुल सही. तो ये जो उजाराकारी अदबी जरीदों और टेलीविज़न वगैरह पर हुआ करती थी, तो वो भी काफ़ी हद तक दिया. बिल्कुल, ये क्लीशेस जो थे कि पीटीवी का मुशायरा पढ़ना एक बड़ा था कि जो उसने पढ़ लिया वो होगा, या जिसके इवन रसायल में छपना, वो भी एक लॉबीज़म के थ्रू होता था कि जिस बंदे का कोई जानने वाला है उसका गज़ल उस रसाले में छपेगी. तो फ़नून, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन काफ़ी सारे उस तरह रसायल थे जिनमें ही लॉबीज़म थी कि फ़लाँ जो लॉबी का बंदा होगा उसी का छपेगा, उसमें कलाम फ़लाँ का छपेगा. अभी आप इन चीज़ों से आज़ाद हैं. आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कोई नहीं रोकेगा अपनी चीज़ें शेयर करने थे, लेकिन बात वही है कि बैलेंस आपने रखना है. बिल्कुल सही हो गया. तो अब ये अगर मिसाल के तौर पर ये कहा जाए कि ये जो लॉबीज़म वगैरह सारा कुछ है, अगर फेसबुक और सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है और टेलीविज़न चैनल्स की इतनी भरमार हो चुकी है, तो इससे अब कोई नुकसान नहीं होता शायर को, तो ये कहना दुरुस्त होगा आपके नज़दीक? नुकसान फिर इस बेस पे होता है कि उसके खिलाफ फिर लॉबी जो होती है वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है. उनके पास भी सेम सोर्स है, सेम टूल है. सही. तो वो अगर आप मुशायराबाजी से हट के अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना कलाम पेश करना शुरू करते हैं तो एक मुहिम बाकायदा. बड़ा फनकार आपके नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बड़ा इंसान? बड़ा फनकार बड़ा इंसान ही होता है. छोटा इंसान कभी बड़ा फनकार नहीं बन सकता. ये दोनों पैरेलल चलती हैं चीज़ें. और अगर कभी कोई छोटा इंसान चीज़ें अच्छी लिख ले तो फिर क्या होगा? नो कमेंट्स. ये नो बॉल है. ये नो बॉल है, मैं इसको लीव मैं कर रहा हूँ. बिल्कुल ठीक हो गया. तो अच्छा होता है यूं, यानी जी बिल्कुल होता है. छोटे इंसानों से भी गलतियाँ छोटे इंसान से सरदर्द होती हैं, तो वो हो जाती हैं मुझसे. ये गलती हो गई फिर. जी ये फिर उसका जो है क्या कहते हैं, लाइफ जो होती है वो भी उतनी ही होती है जितनी उस इंसान. पाकिस्तानी जो आपकी ऑडियंस है, इसके अलावा किसी और ऑडियंस के लिए भी कभी पढ़ा आपने? क्योंकि मेरे इल्म में नहीं. मैंने बहरीन मुशायरा पढ़ा हुआ जाके. जी वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इवन लोग मौजूद थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. लोग बहुत मोहब्बत, भारत में बहुत मोहब्बत करती है आवाम आपसे. जी बिल्कुल. इंडिया में लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं. वसूल होते रहते होंगे. जी पैगामात वसूल होते हैं. उनकी मतलब बहुत ज़्यादा एक मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, और आपके प्लेटफॉर्म से उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि बुलाते हैं आपको भारत. जी बुलाते भी होंगे कि भारत तशरीफ लाइए. अभी तो खैर वो कुछ मसाइल हैं, आना जाना रुका हुआ है, लेकिन कभी हुआ तो लगा से कर तो जाएंगे. कहा जाता है कि हम लोग ना इकट्ठे रह सके और ना अलग रह सके, इस बारे में आप क्या कहते हैं? एक और नो बॉल. एक और नो कमेंट आ गया. एक खूबसूरत गजल आपसे और सुनेंगे हम.
اب اس میں اگر آپ موبائل فون کا سہارا بھی لینا چاہیں تو آپ کو اس چیز کی اجازت ہے. ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے. ایک تاریخ مقرر پہ تو ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے, جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے. واہ 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 کیا شعر ہے. ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے, جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے. رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی. رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی. رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی, کہہ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے. کیا شعر ہے بھائی, سبحان اللہ. مقرر. رنگ اکھڑ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی, کہہ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے. جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے. آہا واہ واہ کیا شعر ہے. جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے, ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے. ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے. اور میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے. میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے. میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے, شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے. ہائے 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 واہ واہ واہ. میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے, شاہزادی یہ تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے. تجھے شاہ ملے. ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی. ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسی لگی. جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے. ہائے 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 واہ 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 واہ. سر دوبارہ سنیں. ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی, جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے. ہائے ہائے. بہت شکریہ. محبت بہت ضروری ہوتی ہے, یہی لوگ کہتے ہیں. جی ہوتی ہے. جی. کیا وجہ کیا اس محبت ڈرائیونگ فورس ہے آرٹس کی. محبت کے بغیر آپ, محبت انسپریشن ہے. آپ کسی بھی آرٹ فارم میں جن سے مخالف والی ہے یا کوئی جی نہیں, آپ خود سے, آپ نرگسیت کا شکار بھی ہیں, خود سے محبت بھی کر رہے ہیں. تو بڑے بڑے آرٹس, آپ نے آسکر وائلڈ کو اگر پڑھا ہو تو کیسے کیسے شاہکار سامنے آتے ہیں. محبت کسی سے بھی ہو, خود سے ہو, آپ بکری سے محبت کریں, آپ پھول سے محبت کریں, آپ کتاب سے, آپ موبائل سے, کسی چیز سے محبت ضروری ہے. ایک رابطہ جو آپ کو ڈرائیو کرے کچھ تخلیق کرنے کے لیے. اچھا ایک چیز میں بڑا کنفیوز کیا جاتا ہے میں بھی اکثر, یہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. تو میں نے سوچا کہ کسی ادبی بندے سے پوچھا جائے کہ کیا معاملہ کیا ہے. بہرحال کچھ لوگ اسے لے جاتے ہیں حقیقی اور مجازی کی طرف. محبت میرے خیال میں تو عشق کی ہی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. آپ اس کو درجہ جو مرضی دے لیں کہ چھوٹا درجہ ہے, بڑا درجہ ہے, لیکن عشق اور محبت میں کوئی خاص. آپ یہ کہہ لیں کہ محبت میں جب جنون شامل ہو جاتا ہے نا تو وہ عشق ہو جاتا ہے. تو وہ عشق ہو جاتا ہے. دیوانگی جب آ جاتی ہے اس میں نا, اس میں عقل ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتی ہے, کہتی ہے ٹھیک ہے. دیوانگی کی حد تک کسی بھی چیز کو چاہنا آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ محبت ہو جائے تو میرے نزدیک تو یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو تباہ, مطلب دونوں طرف لے جا سکتا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. کبھی محسوس ہوا کہ اس کی کوئی ایک آدھی چنگاری آپ کے اندر موجود؟ ایک بس اس کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیا ہے. چلے یہ بہتر ہو گیا. یہ نو بال نہیں جی جی نہیں, نو بال تو نہیں, یہ میں ہاں جی اس کو میں نے ڈک کر دیا. صحیح ہو گیا. تو سر ہم عموماً جتنے بھی ہمارے یہاں پہ شعراء کرام آتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز ان سے پوچھتے ہیں کہ جو دشت میں نئے آنے والے لوگ ہیں, جو کہ تحریر کرنا چاہتے ہیں, لکھنا جن کا شوق ہے, ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ ان سے یہی ہے کہ اپنے کام سے مخلص رہیں. اخلاص جو ہے کسی بھی آرٹ فارم میں بہت ضروری ہے. آپ جتنا وقت شاعری کو دیں گے, شاعری اتنا وقت آپ کو دے گی. یہ میرا ایک, جتنا وقت آپ شاعری کو دیں گے اتنا وقت شاعری. سر کیا اچھا فکرہ کہہ دیا آپ نے. بہت شکریہ. میرے بس اتنا پیغام کافی ہے کہ آپ شاعری کو جتنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو زندہ رکھے, آپ شاعری میں اتنا دیر مگن رہیں. صحیح. تو یہ کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو, یہ لاہور, رحیم یار خان, ملتان, کراچی, یہ تمام جو لوگ ہیں, ان لوگوں کے اندر, ان کے لکھے ہوئے کلام کے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کسی بھی انسان کی اپنی دھرتی سے جو جڑت ہوتی ہے وہ اس کے کلام میں ظاہر ہوتی ہی ہے. اب میرے اشعار میں دشت جو ہے وہ ایک تلازمہ نہیں ہے, میں دشت کا باسی ہوں. رحیم یار خان جو ہے وہ ایک صحرا کا پڑوس میں ایک آباد ہے, تو ہمارا روہی, ہمارا جو تھل ہے ہمارے ساتھ, تو یہ چیزیں آتی ہیں. اس میں ہم نے بھگتا ہوا ہے, ہم نے سختیاں جو ہیں اس کی, جو پیاس کا جو یہ استعارے جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے یہاں رینڈملی نہیں آتے یا کسی اس کے تھرو نہیں, ہمارے ایک ایکسپیرینس کے تھرو آتے ہیں. تو زمین سے جو جڑے ہونے والا انسان جو ہوتا ہے, اس کی جو چیزیں شاعری میں آتی ہیں وہ پھر اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں.
پہاڑ میں رہنے والا شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی پہاڑی جھرنوں کی باتیں ہوں گی, کوئی پہاڑی گیتوں کی باتیں ہوں گی, پہاڑی خواتین کی باتیں ہوں گی, تو ظاہر بات ہے اس کا امپیکٹ ایک اور ہوگا, اس نے ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اس طرح کراچی میں رہنے والے بندے جو سمندر پہ شیر گئے گا, اس کو سمندر کی شیر کی بات اور ہوگی کیونکہ اس نے وہ دیکھا ہوا ہے, وہاں پہ رہتا رہا ہے. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں تو فرق پڑتا ہے بالکل. لیکن یہ مضافات کی جو بات آپ نے کی, اب مضافات اور مرکز کا کوئی نہیں رہا, ہر چیز آپ کی کچھ گھنٹوں کی دوری پہ ہے. لاہور بھی ہم آتے جاتے رہتے ہیں, لاہور والے وہاں آتے جاتے رہتے ہیں, تو یہ فاصلے مٹ گئے ہیں. تو یہ پھر میرا خیال ہے کہ اگر آپ یوں کہیے کہ یہ جو ٹاؤن اور سٹی اور ولیج اور ان سب چیزوں کے درمیان جو ایک فرق ہے, کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ سب ایک جیسے ہی ہو گئے تقریباً؟ اس کو انتظامی سطح پر تو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انتظامی سطح پر تو بہرحال باؤنڈریز ضروری ہوتی ہیں. جنرلی اگر کہیں تو شعوری طور پہ یا تخلیقی طور پہ تو ظاہری بات اب کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. فیس بک گاؤں میں رہنے والا شخص بھی ویسے استعمال کرتا ہے, ویسے ہی اس کو سنتا ہے. سر کلوئر کی جانب ہے, میں چاہتا ہوں کہ 2-4 اشعار کلوئر پہ آپ. ٹھیک, آپ کی وہ جو آپ غزل کہہ رہے تھے اس کا 2-3 اشعار. جی بسم اللہ. بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے, بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے. بہت اچھا شعر, واہ 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 واہ. بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے. یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کرو گے. یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کرو گے. یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کرو گے. بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے. ہائے ہائے, بدن کے ملبے سے اس کو زندہ نکالنا ہے. اور نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک. بابا. نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک. مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے. ہائے 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 المیاں, واہ واہ. نظر میں رکھنا کہیں کوئی غم شناس گاہک. مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے. مجھے سخن بیچنا ہے خرچہ نکالنا ہے. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ. اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. اور میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار. میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار. میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں قلمکار. مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے. بہت اچھا یہ ہے, واہ 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 واہ. بہت شکریہ. مجھے کہانی میں ڈال غصہ نکالنا ہے. عمر بھی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کی آمد کا. ناظرین آپ سن رہے تھے عمیر نجرم کی خوبصورت گفتگو اور نجمی صاحب کا پیارا کلام ان کی زبان سے, اور ان کی چٹپٹی باتیں ہمارے ساتھ جو ہوتی رہیں پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.